IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان کو $1 ارب کی پہلی قسط جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے توسیعی فنڈ سہولت کے تحت $7 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر مشتمل ہے۔ IMF کے مطابق پاکستان میں معاشی شرح نمو 2.4% تک پہنچ گئی۔ پاکستان نے 2023-24 میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مسلسل پالیسی پر عمل درآمد کیا۔ پاکستان کے لیے IMF کے $7 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری کے بعد معیشت میں بہتری آنے لگی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی فرید خواجہ۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ علی فرید صاحب، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، IMF کا پروگرام بھی آ گیا، کیا کہیں گے اس پر؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ ہماری اکانومی میں بہتری آئی ہے، اس کی ریکگنیشن ہوئی ہے۔ IMF کے MD نے بھی ریکگنائز کیا ہے۔ سارے انڈیکیٹرز، وہ مہنگائی کے انڈیکیٹر ہو، وہ انٹرسٹ ریٹس کے انڈیکیٹر ہو، ریزروز کے ہو، ایکسپورٹس کے ہو، اس میں امپروومنٹ آئی ہے۔ اور اس کی ریکگنیشن ہے کہ IMF نے پاکستان کا پروگرام اپروو کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس پہ کافی زیادہ ڈاؤٹس تھے۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے تک ہی کافی لوگ یہ فیئر کریٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے IMF پروگرام نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ IMF کہے کہ آپ کے پاس فنڈنگ گیپ ہے $4 بلین کا، وہ $4 بلین آپ کہاں سے لے کر آئیں گے۔ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ جو ہمارے دوست ممالک ہے ہو سکتا ہے وہ ہمیں سپورٹ نہ کرے، مگر گورنمنٹ نے پروف کیا کہ جو کنسسٹنسی سے جو ریفارمز پروسیس وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور جو سیریسنیس سے وہ کمٹمنٹس کر رہے ہیں، اس پہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اور اس کی ریکگنیشن ہوئی ہے۔ اور تو اس لیے یہ پاکستان کی پوری اکانومی کے لیے بڑا ہی ایک امپورٹنٹ انڈیکیٹر اور ایک مائل سٹون ہے۔ صحیح۔ اچھا علی فرید صاحب، قرض ہم لے لیتے ہیں ہمیشہ کی طرح، اسٹاک ایکسچینج بھی وقتی طور پر اوپر چلی جاتی ہے، وقتی طور پر بہتری بھی نظر آتی ہے، لیکن مستقل یا پھر لانگ ٹرم کیا حل ہے؟ کیونکہ لانگ ٹرم تو ہم قرض پر نہیں چل سکتے۔ جی آپ نے بالکل صحیح بولا کہ IMF کا پروگرام ریفارم پروسیس کے بغیر جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا 25واں IMF کا پروگرام ہے، مگر ہمیں ساتھ ساتھ کچھ پہلو یاد رکھنے چاہیے۔ ایک یہ کہ قرض پر سے از ناٹ بیڈ تھنگ۔ امریکہ کی جو اگر آپ اس قرضے کو لے کر انویسٹمنٹس کرتے ہو، آپ کی اکانومی میں گروتھ آتی ہے، جاب کریشن ہوتی ہے، لوگوں کے لیے بینیفٹس آتے ہیں، تو آپ اس کا مطلب یہ آپ اس قرضے کو ری پے کر سکتے ہو۔ پاکستان کا مسئلہ اس لیے ہوا تھا کہ ہمارا قرضے کی ری پیمنٹ کی ایبلٹی ہماری بڑی کم تھی، اور اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ قرضے کو واپس کر سکے۔ وہ پیسے کم کیوں تھے؟ وہ اس لیے کم تھے کیونکہ ہم ٹیکس کلیکشن ہمارا بڑا کم ہے، ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کم آ رہی تھی، تو اس لیے گورنمنٹ کے پاس پیسہ کم تھا۔ اس ریفارم پروسیس کا امپورٹنس یہی ہے کہ اس سے ہم نے کمٹ کیا ہے IMF کو کہ آپ اس بار ہمیں قرضہ دے دیں اور ہم ٹیکس کلیکشن بھی کریں گے، ہم پرائیویٹائزیشنز بھی کریں گے، ہم جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں اس کو کمی بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو گروتھ ہے اس کو ہم اس طرح مینج کریں گے کہ عام آدمی کو اس کے فائدہ ہو۔ تو اس وجہ سے IMF نے کہا ہے کہ ہم کمٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ریفارم پروسیس جو ہے وہ کریڈیبل ہے۔